عزت دیں کم ہے. اور یہ جو پری ہے یہ بہت ہی لاجواب اور بہت ہی کمال پری کی حاضری کا میں آپ کے ساتھ عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں، لیکن یہ خوبصورتی میں بہت لاجواب ہے، بہت پیاری ہے. برائے مہربانی اس پری کو کبھی بھی غلط طریقے سے اس کا استعمال نہ کیجیے گا، ورنہ اس کے نقصان کے حقدار آپ خود ہوں گے. کیونکہ یہ رازقو کی پری ہے، یا رازقو ایک اسم اللہ ہے، تو اس کی پری ہے جو بہت ہی نایاب اور بہت ہی اعلیٰ قسم کی پری کا عمل ہے. اس عمل سے اللہ پاک رزق کی بہت ساری نعمتیں بھی نوازتے ہیں. جو شخص غریب ہو یا جن کے گھر فاقے ہوں تو بنعوذ باللہ یا کوئی ایسی چیز ہو، اللہ معاف کرے، اللہ پاک ہر کسی کو اپنی جانب سے رزق عطا فرمائے. تو یہ رزق کے لیے دعا ہے، یا رازقوں کا ورد کرتے رہیں تو انشاءاللہ ایک ہفتہ بھی نہیں گزرے گا، جتنی بھی آپ کی رزق کی تنگی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور یا رازقوں کہنے سے اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا فرمائیں گے جس کا کوئی شمار نہیں اور نہ ہی کوئی حساب ہوگا. اس لیے آپ کو چاہیے کہ یا رازقوں کا اسم ویسے بھی آپ پڑھتے رہا کریں. میں نے پہلے بھی یا رازقوں کے موکلوں کا عمل آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، تو یہ لازماً آپ نے پڑھنا ہے. اور آج جو میں آپ کے ساتھ جو عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ایک پری کا نایاب عمل ہے، بہت ہی باکمال عمل ہے اور بہت ہی پیارا عمل ہے. اس پری کو جتنا بھی آپ کام کروائیں یا کچھ بھی آپ کہیں، یہ کبھی بھی انکار نہیں کرتی، اور اپنے بلانے والے کو یا جو اس کے زکات ادا کرتا ہے پری کی، اس کو بہت پیار کرتی ہے اور بہت اس کی عزت کرتی ہے، اور ہر وقت اپنے مالک کے کام کرتی ہے. اور جتنے بھی مسائل ہوں رزق کے، پیسوں کے، یا کوئی بھی مسائل ہوں، اللہ پاک کی طرف سے یہ ہر مسائل کو منٹوں میں ختم کر دیتی ہے، ہر مشکل آسان کر دیتی ہے. طریقہ اس کا یہ ہے کہ جو سکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ایک تعویذ چل رہا ہے، تعویذ کو آپ نے اپنے بازو پر باندھ لینا ہے. 40 دن کا یہ عمل ہے، اور آپ نے 9 چندی جمعرات کو یہ عمل شروع کرنا ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد آپ نے 308 مرتبہ 40 دن تک یا رازقو یا رازقو یا رازقو پڑھنا ہے. اور رات کو مکمل تنہائی میں پرہیز کے ساتھ تہجد کے وقت، ٹھیک ہے، عشاء کی نماز میں تو آپ پڑھیں گے، لیکن تہجد کے وقت آپ اٹھیں گے اور 308 مرتبہ جو ان سے یہ دعا آپ کو بتائی جائے گی جو سکرین پر چل رہی ہے، اللہم سے لے کر، ٹھیک ہے، یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے لیما یورید دوں تک، ٹھیک ہے، آپ نے یہ لازماً پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، 40 دن تک انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. جب آپ آخری دفعہ اس دعا کی آیات کو مکمل کریں گے، انکا فعال لما یرید، ٹھیک ہے، یہاں تک آپ پڑھیں گے تو ایک پری حاضر ہوگی اور کہے گی، اے بندے تو نے مجھے یاد کیا اور بتا میں تیری کیا مدد کر سکتی ہوں اور کیا تیری اطاعت کر سکتی ہوں. آپ پہلے اسے سلام کیجئے گا اور آنکھیں بند کر کے یا آنکھیں جھکا کر اس سے بات کیجئے گا، ایک نظر دیکھیے گا اور اس کے بعد آنکھیں جھکا لیجئے گا، تاکہ پری کو آپ غور سے دیکھتے ہی نہ رہیے گا، یہ نہ ہو پری آپ سے ناراض ہو جائے اور اسی وقت غائب ہو جائے. آپ نے نظریں جھکا لینی ہے اور عزت کے ساتھ آپ نے پری سے بات کرنی ہے، ادب کے ساتھ پری سے بات کرنی ہے. نور کی پری ہے، بہت ہی باکمال ہے. اور جب بھی آپ عمل کرو، جتنے بھی آپ عمل کرو، ایک تو یکسوئی کے ساتھ اور کمرے کے اندر کم از کم صرف اور صرف ایک چراغ جلا کے عمل کیا کریں، یا پھر زیرو کا بلب استعمال کر کے عمل کیا کریں، زیادہ روشنی نہ کیا کریں کیونکہ پھر آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. اور آپ اس کو طلب کرنے کے بارے میں پوچھیں کہ آپ کون سی آیات سے یا کس چیز سے آپ حاضر ہوں گے، تو وہ آپ کو ایک ایسا ہار دے گی. اگر آپ کے اخلاق سے خوش ہوئی تو پھر یہ ہار دیتی ہے. تو ہار کے جو موتی ہیں آپ اس کے اوپر
یا رزاق کو آخر تک جب آپ پڑھ لیں گے، جتنے بھی اس کے اندر موتی ہوں گے ان کے اوپر یا رزاق کو پڑھیں گے، جب آخری موتی گرائیں گے تو یہ پری حاضر ہو جائے گی اور آپ کی تابعداری کرے گی، اور جو بات بھی آپ کہیں گے وہ بھی آپ کی مانے گی انشاءاللہ۔ اللہ کے حکم سے آپ جتنے بھی ہار کے موتی ہوں گے اس حساب سے آپ ادا کریں گے تو یہ پری فوراً حاضر ہوگی اور آپ کے تمام کام کرے گی۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اتنے نایاب، اتنے پیارے پیارے عمل ہیں، قدر کیجئے گا، ورنہ اگر آپ نے عمل میں کوئی خرابی کی یا کوئی بھی، تو جو عمل کی بنیاد ہے یا عمل کا طریقہ کار ہے اس کے سزاوار آپ خود ہوں گے، ٹھیک ہے؟ عمل کو ہمیشہ اچھے طریقے سے ادا کریں، جو اس کے طریقہ کار ہے اس کے ساتھ ادا کریں، ورنہ پریشانی آپ کو خود ہوگی۔ میرے والد صاحب کے عمل ہیں، میرے والد صاحب کی بتائی ہوئی تمام چیزیں ہیں، یہ نہ ہو کہ اگر آپ نے کوئی غلطی بھی کی تو اس کے پریشانی ہمیں بھی اٹھانی پڑے۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں، دکھ تکلیفیں ختم فرما دے۔ اللہ پاک آپ کو تندرستی اور صحت عطا فرمائے اور آپ کو عملیات کی دنیا میں اللہ پاک کامیاب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں، یہ ایک ایسی نایاب پری کا عمل ہے جس کا نام ملکہ ہے۔ یہ ملکہ پری کا عمل ہے جو بہت ہی نایاب اور بہت ہی پیارا ہے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے۔ عمل کی کچھ شرائط ہیں، وہ آپ لازماً سن لیں۔ عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے، پوسٹ کر دی گئی ہے، وہ لازماً آپ دیکھ لیجئے گا۔ عمل 9 چندی جمعرات کو آپ شروع کریں گے، اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے 2 توبہ کے نفل پڑھیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں، تاکہ آپ عمل میں کامیابی اختیار کریں، ٹھیک ہے؟ اسی کے ساتھ آپ عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ 4 سے 5 چراغ ضرور جلایا کریں، خاص کر 9 چندی جمعرات کو۔ جب آپ عمل شروع کریں تو 9 چندی جمعرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کے چراغ ضرور جلایا کریں، ٹھیک ہے؟ یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گھر میں چراغاں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے پریے اور جو موکلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں، عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں، اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بہت دیا کریں۔ اگر تو غریب ہیں تو 1.25 کلو سوا پاؤ، اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب استطاعت ہیں تو 1.25 کلو مٹھائی ضرور دیا کریں، جس کے اوپر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے نواسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد، صحابہ اکرام، بزرگان دین اور موکلات، دین اور ستاروں کے موکلات کی، اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں۔ خود بھی نیاز کھایا کریں، یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں، اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں، کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے تو آپ لازماً یہ سب کیا کریں۔ عمل سے پہلے آپ نے حصار قائم کرنا ہے۔ حصار آپ کو میں نے بتایا ہے، درود تنزینہ کا حصار قائم کرنا ہے۔ 11 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اول آخر 7 مرتبہ درود تنزینہ پڑھنا ہے، آیت الکرسی 7 مرتبہ، اور چاروں کل 3 مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے
پھونک مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے، چھری لی ہے یا چاقو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے، اس کا ساتھ آپ حصار قائم کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ لازمن ہے۔ حصار کے اندر جب آپ بیٹھ جائیں گے تو رجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے، رجال غیب کی دعا میں نے پوسٹ کی ہے، رجت کی دعا پوسٹ کی ہے، اور موکلین کو سلام پیش کرنا ہے۔ اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال رکھیں گے، وضو اور غسل کر کے بیٹھیں گے، کپڑوں کو خوشبو سے معطر کر کے عطر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے، اور اگر بتیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں، اس میں کنجوسی نہ کیا کریں، کیونکہ یہ پریوں کی موکلین کی خوراک ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ لازمن آپ کیا کریں۔ تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے، کہیں کسی قسم کا شور و غل نہ ہو، اس لیے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خاموشی ہو۔ عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے، ترک حیوانات کرنا ہے، کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت، انڈا، مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی، اور جمالی جلالی پرہیز کے لیے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں، اور ویڈیو کو میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے، نوچندی جمعرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے، وہ بھی لازماً دیکھ لیجئے گا۔ اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے، آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے۔ لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمنٹس باکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں، یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے۔ اگر آپ لائیو کریں گے تو کمنٹس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے، ٹھیک ہے؟ اس چیز کا آپ بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حصار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حصار سے باہر نہیں نکلنا۔ جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھری گاڑی ہے یا چھری یا کوئی لکڑی یا کوئی چاقو رکھا ہے، جہاں پہ حصار کا اینڈ کیا ہے وہاں سے آپ نے حصار کو کراس لگا کے حصار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کے حصار کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور حصار بڑا ہونا چاہیے، حصار کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں، کھڑے ہو سکیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آ جائے اور آپ لیٹ جائیں یا گر جائیں تو حصار سے باہر ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو، پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے، ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے۔ پری اور موکل سے جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بالکل بھی نہیں کریں گے، یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے۔ جو بھی آپ کو میں شاید بتا رہی ہوں ان کا خاص خیال رکھیں گے، اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوچ سمجھ کے طے کیجئے گا، اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو کیسے بلائیں۔ سوچ سمجھ کے شرائط طے کریں۔ اگر وقتی طور پہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط طے کریں، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو ریلیکس کر کے۔ اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موکل حاضر ہوتے ہیں، جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہو یا خوف کرتے ہو یا جو بھی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں۔ لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پری کا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے، اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسی خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے، تو اس چیز کا خیال کریں، اس کی خوبصورتی پہ نہ جایا کریں، اس کے بھی اصول سخت ہوتے ہیں۔ وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوچ سمجھ کے اس کے اوپر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط بھی سوچ سمجھ کے ظاہر کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ یہ وعدہ وغیرہ اس سے لے لیجئے گا۔ اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمی کہا کہ تمہیں قسم ہے داؤد علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اگر تم اپنی شرائط سے پھرو، ٹھیک ہے؟ یہ بھی قسم اس کو دے دیا کریں۔ غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں۔ غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا، جو بھی آپ کے ساتھ وہ کرے گی، اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ ہم نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے، غلط کام سے دور رہیں، نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں، جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں۔ اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور حمزات اور جو پری ہیں اور موکلین ہیں، ان سے تو بالکل بھی کوئی غلط بات یا غلط کام نہ کروائے تو ہی بہتر ہے۔ عمل میں ڈر خوف، ہر عمل میں ڈر خوف ضرور آتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ اگر آپ اس میں سے بھی کوئی رد و بدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی، آپ اپنی مرضی سے کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے ہم حقدار نہیں ہوں گے، اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی
تو آپ کے ساتھ حقداری لیں گے، ٹھیک ہے؟ ان سب شرائط کا آپ خاص خیال رکھیں گے۔ اب آ جائیں آپ اپنے عمل کی طرف سے۔